بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ماں بننا ہر عورت کے لیے بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس نے 9 ماہ جو تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں انہیں صرف وہی سمجھ سکتی ہے۔ کوئی دوسرا اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کمزوری، جسم میں دردیں، متلی، الٹی اور خاص کر آخری مہینوں کی مشکلات برداشت کر کے وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھانے کے مرحلے تک پہنچتی ہے۔ ان سب مسائل میں سے متلی، الٹی اور مارننگ سکنس حاملہ کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے۔ کچھ عورتوں کو یہ تکلیف اتنا پریشان کرتی ہے کہ وہ کچھ کھا پی بھی نہیں سکتی، اور اس کا اثر ان کے ہونے والے بچے پر بھی پڑتا ہے اور بچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا بہت ہی اچھا حل میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ آپ کو اپنے لائف سٹائل اور ڈائٹ میں تبدیلیوں کے بارے میں ٹپس بتاؤں گی جو آپ کو ریلیف دیں گی، اور بہت اچھی ہومیوپیتھک میڈیسنز بھی بتاؤں گی جو بالکل بھی آپ کے اور آپ کے بیبی کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں، بلکہ یہ پریگنینسی میں ہی دی جاتی ہیں الٹی اور متلی روکنے کے لیے۔ پریگنینسی میں ہونے والی متلی الٹی کو مارننگ سکنس بھی کہتے ہیں، اور یہ حمل کی تکالیف میں سب سے زیادہ عام پائی جانے والی تکلیف ہے۔ تقریباً 70% عورتیں اس تکلیف کو برداشت کرتی ہیں۔ ویسے تو ہر کیس میں متلی اور الٹی شروع ہونے کا ٹائم الگ الگ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہ کنڈیشن پریگنینسی کے چھٹے ہفتے سے شروع ہو جاتی ہے، اور دن میں کسی بھی وقت یہ کیفیت شروع ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر عورتوں کو پہلے ٹرائیمیسٹر کے آخر تک، یعنی تیسرے مہینے کے آخر تک مارننگ سکنس میں کافی افاقہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کو دوسرے ٹرائیمیسٹر میں بھی متلی اور الٹی جاری رہتی ہے۔ بہت ہی کم کیس ایسے ہیں جن میں پریگنینسی کے آخر تک یہ تکلیف جاری رہے۔ جن عورتوں کا بلڈ شوگر لیول لو ہو جاتا ہو انہیں بھی نوزیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسٹروجن ہارمون بڑھنے سے بھی متلی الٹی شروع ہو سکتی ہے۔ اگر بلڈ پریشر لیول فلکچویٹ کرتا رہے، کبھی لو ہو جائے، کبھی نارمل ہو اور کبھی ہائی ہو، تو بھی متلی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور متلی میں مزید اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب حاملہ بہت زیادہ سٹریس لیتی ہو، انزائٹی میں رہے، یا جسمانی محنت کا کام زیادہ کرے، تھکاوٹ بہت رہتی ہو۔ اس کے علاوہ کچھ مخصوص کھانے پینے کی چیزوں کی خوشبو سے بھی متلی الٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ عورتوں کو موشن سکنس تنگ کرتی ہے، یعنی سفر کرنے سے، کار وغیرہ میں بیٹھنے سے الٹی شروع ہو جاتی ہے۔ گرم موسم بھی ایسے مریضوں کے لیے پریشانی لاتا ہے اور ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اپنے کھانے پینے کی عادتوں اور اپنے لائف سٹائل میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لا کر آپ اپنی تکلیف کو بہت کم کر سکتی ہیں۔ مثلاً دن میں 3 بار پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی بجائے چھوٹے چھوٹے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کھانا 4-5 بار کھائیں، اور اگر آپ کو الٹی مسلسل رہتی ہے تو آپ پھر بھی کھانا سکپ مت کریں اور تھوڑا تھوڑا کھاتی رہیں۔ تیز مسالے والے اور بہت زیادہ آئل والے کھانے نہ کھائیں، اس کی بجائے پھل، چاول، کیلے، ڈرائی ٹوسٹ، سادہ آلو بیک کیے ہوئے یا ابلے ہوئے، سوپ، انڈے وغیرہ کھائیں۔ تیز مسالے والے اور چکنائی والے کھانے آپ کے معدے کو اور زیادہ ڈسٹرب کریں گے اور متلی الٹی زیادہ ہوگی۔ 2 کھانوں کے درمیان ایسی چیزیں کھائیں جن میں پروٹین بہت زیادہ ہو، مثلاً دہی، پنیر، پینٹ بٹر، نٹس، سبزیاں اور پھل آپ کے اور آپ کے بیبی کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ شوگر والے کھانے آپ کو اور زیادہ تکلیف دے سکتے ہیں۔ اگر متلی الٹی زیادہ ہے تو چائے اور کافی بالکل بند کر دیں۔ سارا دن پانی بہت زیادہ پئیں۔ ادرک کی چائے پینا بہت مفید ثابت ہوتا ہے، اس میں آپ لیمن بھی نچوڑ کر پی سکتی ہیں۔ صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے 1 یا 2 سادہ بسکٹ ضرور کھائیں، اسے متلی رک جاتی ہے۔ اپنے بستر کے پاس ہر وقت بسکٹ وغیرہ ضرور رکھیں۔ ڈاکٹر کے مشورے سے آئرن اور وائٹامن کے سپلیمنٹس ضرور لیں، اور آئرن کا سپلیمنٹ رات سونے سے پہلے لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خوشبو لگانا بہت پسند ہے تو اسے چھوڑ دیں، کیونکہ یہ آپ کی کنڈیشن کو اور خراب کر سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ریسٹ کریں، اپنے کمرے کو ہوادار رکھیں، اور وقت ملنے پر باہر تازہ ہوا میں ضرور بیٹھا کریں۔ اگر متلی ہو رہی ہو تو منٹ یا اورنج یا لیمن کی خوشبو سونگھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد بالکل مت لیٹیں، اور کم از کم 1 گھنٹے کے بعد لیٹیں۔ الٹی کرنے کے بعد فوراً کلی ضرور کریں تاکہ معدے سے آئے ہوئے ایسڈز آپ کے دانتوں کو خراب نہ کریں۔ تھوڑی بہت متلی الٹی آنے سے آپ کو یا آپ کے بیبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب الٹی کنٹرول نہ ہو رہی ہو اور آپ کچھ بھی کھا پی نہ سکیں۔ اس سے آپ کے جسم میں شدید پانی کی کمی ہو سکتی ہے اور ویٹ بھی کم ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر بیبی پر بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ غذائی کمی کی وجہ سے آپ کو اور بچے کو مناسب غذائیت نہیں مل سکتی، جس سے بچے کا وزن کم ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے، اور پیدائشی کمزور بچے مختلف بیماریوں میں جلدی گھر جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو پریگنینسی میں ہونے والی متلی الٹی روکنے کے لیے کچھ میڈیسنز بتاؤں گی، اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بالکل بے ضرر ہیں، ان سے آپ کو فائدہ ہی ملے گا، آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی یا بالکل ختم ہو جائے گی۔ پہلی میڈیسن کالچیکم 200 ہے۔ اگر آپ کو کھانے کی خوشبو تنگ کرتی ہے اور جیسے ہی آپ تک کسی قسم کے کھانے کی خوشبو آتی ہے تو آپ کو فوراً متلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور الٹی بھی آتی ہے،
تو ایسی حالت میں ہومیوپیتھک میڈیسن کالچیکم 200 بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ میڈیسن آپ کو فوراً سکون دے دے گی، کھانے کی خوشبو سے حساسیت ختم کر دے گی اور آپ سکون سے اپنی پریگنینسی کا وقت گزار سکیں گی۔ اس میڈیسن کی خاص علامت ہی یہی ہے کہ مریض کو کھانے کی خوشبو تنگ کرتی ہے، اس کا دل متلاتا ہے، الٹیاں آنے لگتی ہیں۔ اگر آپ کی علامات ایسی ہیں کہ صرف کھانے کی اسمیل سے ہی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ یہ میڈیسن بلا خوف لے سکتی ہیں۔ دن میں 3 بار 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر پئیں۔ آرام آئے تو دن میں 2 بار کر دیں اور پھر 1 بار کر دیں۔ اگر آپ ویسے تو بالکل ٹھیک رہتی ہیں لیکن گاڑی وغیرہ میں سفر کرنے سے اگر آپ کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور نوزیا شروع ہو جاتا ہے تو کاکولس 30 آپ کی متلی روک سکتی ہے۔ آپ نے جب بھی سفر کرنا ہو اس میڈیسن کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر آدھے گھنٹے کے وقفے سے 3 خوراکیں پی لیں اور راستے میں جب بھی آپ کا دل خراب ہو اس کی 1 خوراک لے لیں، اس سے آپ کی متلی اور الٹی فوراً رک جائے گی۔ اگر آپ کو کسی بھی وقت متلی ہونے لگتی ہے اور کوئی خاص سمٹم نہیں ہے کہ صرف کھانے کی خوشبو سے متلی ہوگی یا سفر کرنے سے ہوگی تو 2 میڈیسنز آپ کا مسئلہ حل کر دیں گی۔ یہ دونوں ہی متلی اور الٹی کو ختم کرتی ہیں۔ پہلی میڈیسن اپیکاک 200 اور دوسری سمفوری کاپس ریسیموسا 200 ہے۔ اپیکاک دوران حمل اور بغیر حمل عام حالات میں بھی بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ بچے ہوں یا بڑے ہوں، اگر کسی بھی بیماری کے ساتھ الٹیاں آ رہی ہوں تو اپیکاک آرام دے دیتی ہے۔ اگلی میڈیسن سمفوری کاپس 200 پریگنینسی کی متلی الٹی کی خاص الخاص میڈیسن ہے۔ یہ نہ صرف الٹی اور متلی کو ٹھیک کرتی ہے بلکہ ہاضمہ بھی بہتر کرتی ہے۔ لگاتار ہونے والی متلی الٹی کو روکتی ہے۔ اگر منہ کا ذائقہ برا رہتا ہو، پانی کی طرح الٹی آتی ہو تو اسے بھی ٹھیک کرتی ہے۔ قبض بھی ٹھیک کرتی ہے۔ اگر حاملہ کا دل کچھ کھانے کو نہ کرے، کھانا دیکھنے سے، اس کی خوشبو سونگھنے سے، حتیٰ کہ کھانے کے بارے میں سوچنے سے بھی الٹی ہو جاتی ہو تو یہ میڈیسن بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ بہت زیادہ الٹی کی صورت میں ان دونوں میڈیسنز کے 5 ڈراپس دن میں 3 بار 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر پینے سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ جب تک ریلیف نہ ملے اسے استعمال کرتے رہیں اور کنڈیشن بہتر ہونے پر دن میں 2 بار یا 1 بار کر دیں۔ آپ کی مارننگ سیکنس کا مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا، آپ کا ہاضمہ بھی بہتر ہو جائے گا اور بھوک بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو بتائی گئی انفارمیشن اچھی لگی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔